اسٹینڈ کھول لو اور گام بزور نیند کشت اسٹینڈ کھول لو عشقی اتحاد عالم سون و سامنے وصل سے بڑھ کے ہے فراد میرے تھوڑا پیچھے نہ بولو نا میں کھڑے ہونا میرا ٹکنا ہے میں کھڑے ہو میرے سامنے مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانا ڈوب گئی میری نگاہ پہ چھوٹا ہی کھول دو دو کھول دو معذر صاحب محترم خاموش ہوئے اور آواز فاصلہ ختم ہو گیا ہے کافی خاموش کوئی اور فاصلہ نہیں ہے آرام نہ بیٹھو خاموش ہی ختم ہے بالکل اور آواز اللہ حضور سے دعا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ دو چار گلا کرنی آنی بس بند کر دے رہے ہیں اور آج امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین نے جڑے عشق دے جام پلائے انہاں دی گل کرنی تے حضور دی محبت یہی جین دا وسیلہ اور حضور دی محبت دی زندگی دی ایک او شمع جس کی روشنی تا حشر قبر میں لہرائیں کے چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اعلیٰ زمانے قبر بڑی اندھیری ہے لیکن انہیں حشر کی صبح تک چمکنا کدوں جدوں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ ہو لگے اور حضور کی محبت خالی بابا جی فرماتے ہیں سر عشق پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتا عشق کا مطلب ہی ہے کہ آنے با جس کو دیکھو کہ وہ آنے با محبت کرتا سمجھو ہے حضور نہ عشق کرتا اور عشق چونکہ چنانچہ نہیں ہوتا عشق چونکہ چنانچہ نہ نہیں ہوتا عشق اپنے فیصلے خود کرنے بڑا دلیر ہوتا اقبال کہنا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نو کفر دا کہ کوئی طریقہ کہ وہ حضور دی محبت مسلمانوں دے دلوں میں کڑ دے لیکن ہوتا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن میں ڈال اور کفر ایک کوشش کرتا رہا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب کے غلاموں بھیجتا رہا کہ محبت رسول بانے سوریا ستارے دے چلی جائے وہ پکڑ کے حضور دے غلاموں نے دلوں میں پا دیتے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عزت عظمہ خود لیا اور جس کو چڑ لگے وہ بھی ورفانا اللہ کا ذکر کے جھنڈے تھلے آ جاتا اور حضور دی محبت حضور دا عشق نصیب ہی اس کو ہوتا جڑا لالچی نہ ہوئے جڑا حرص نہ کرتا ہوئے دنیا دی اور جناب کمینے بندے کو حضور دی محبت میں نہیں سکتی جس کا دل دنیا دی غرض نال بھریا ہویا اس کو حضور دی محبت نہیں مل سکتی حضور دی محبت اس کو مل سکتی جس کا دل ساری دنیا دی غرض نال پاک ہے اور ایک پاک ہونا حضور دی محبت ہے یہ ضروری ہے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مرثد الغنوی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگی تشریف لے گئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیام فرمایا سامنے پہاڑیاں سے حضور نے فرمایا کون ہے جڑا رات کو ساڑی طرف اس طرف عبادت کرے گا حضرت انس بن مرثد الغنوی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں حفاظت کروں گا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے گئے آپ جب تشریف لے گئے تھے رات گزر گئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فجر ہوئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیتا انہاں اذان دیتی میں صحابہ نے اقامت کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز واسطے کھڑے ہو گئے جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز واسطے کھڑے ہوئے تے سامنے جس طرف حضرت انس بن مرثد الغنوی گیا سب اسی طرف قبلہ بنتا سی حضرت انس بن مرثد الغنوی جس جانب گیا قبلہ بھی اس طرف بنتا سی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کھڑے ہوئے نا
تے صحابہ کہنے حضور نماز جو نہ جھاڑیاں وال دیکھ رہے ہیں. اقبال کہتا شوق تیرا اندر نہ ہو میری نماز کا امام. ایک تا اے وے کہ صحابہ نماز میں حضور کو دیکھا, ایک کہ حضور نماز میں اپنے غلام کو دیکھا. اور تا ایک دو میں چیزاں بیک وقت موجود ہیں کہ صحابہ جب اے علماء بیٹھے سب کو پتا بھائی فرض نماز دے ویلے کتے ویکھن حکم ہے, قیام دے دوران کتے ویکھن کا حکم ہے, سجدے والی جگہ تے. لیکن صحابہ حضور کو ویکھ رہے ہیں. کہاں تھا صحابہ کو پتہ لگا کہ حضور سامنے جھاڑیاں دیکھ رہے ہیں نماز کے دوران. اور جب حضور سامنے دیکھ رہا ہے نماز ختم ہوئی اتنی دیر وچ میرے آقا مولا نے پوچھا بھائی ساڈا شاہ سوار نہیں آیا. اتنی دیر وچ حضرت انس بن مرثد الغنوی اپنے گھوڑے تے سوار حضور کے سامنے تشریف لے آئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے انس راتی سوتے رہے ہو یا کوئی عبادت بھی کی نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جدوں تہاڈے کو اجازت لے گیا یا وضو واسطے تھلے اتریا یا قضاء حاجت واسطے اتریا, ورنہ ساری رات گھوڑے اتنے جا کے پہرا دیتا رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس نے آج کی رات ساڑھے رات پہرا دے کے اپنے اتنے جنت پس کر لی, اپنے جنت واجب کر لی. ایک رات اس جانب صرف پہرا دین کہ حضور فرمان انس نے اپنے جنت واجب کر دی کہ جڑا ساری زندگی اپنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا جھنڈا چکے کاظبات دی سرد ہواواں ہون یا جناب کدھر بھی کوئی موقع ہوئے تو ساری زندگی حضور دی عزت دے تے پیرا دے تے انہاں دے مقام دی ملتی صورت ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے جو حضور سید عالم, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رات پہرا دے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت سے نواز دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام بڑا بلند و بالا ہے. ورنہ جنگ احد میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو اپنے ہاتھوں مبارک سے اپنے دست مبارک سے لحد میں اتارا اور سب موجود ہیں. لیکن جب حضرت شماس بن عثمان کی باری آئی تو حضور نے فرمایا شماس کا جنازہ نہیں پڑھنا. پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھنا؟ حضرت شماس بن عثمان وہ ہے جنہوں نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب احد پر سارے کافر ٹوٹ پڑے, سارے کافر ٹوٹ پڑے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حضرت جناب سیدنا صدیق پر فرماتے تھے کہ احد والا دن تنہا رہ گیا. اور اس دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ساروں نے کمال کر دیا. آج دن کمال ہے لیکن اس دن تو سارے کافر حضور پر ٹوٹ پڑے. حضرت ابو دجانہ حضور پر جھک گئے اور حضرت ابو دجانہ کی کمر میں اتنے تیر اتنے جناب آ کر لگے کہ حضرت ابو دجانہ جب کھڑے ہوئے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سیک کرنے والی کھڑی ہوتی ہے اس طرح. اور حضرت جناب شماس بن عثمان نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایسے گھوم کے سارے تیر آنے والے نیزے برچے اپنے جسم پر سہے اور ایسے گھوم کے حضور کی ناموس پر پہرا دیا. جب آپ کے جنازے کی باری آئی تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس کا جنازہ نہیں پڑھانا. یا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا شماس نے اپنے نبی کی عزت پر پہرا دے کر جنت میں وہ مقام پا لیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے. شماس بن عثمان جنت کے اس مقام پر چلا گیا ہے, آگے کوئی مقام ہے ہی نہیں, اس کو بغیر جنازے کے دفن کریں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور حضرت کعب بن مالک حضرت کعب بن مالک زندہ باد. حضرت کعب بن مالک اس دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زنا کو کافروں نے پہچان لیا. حضرت کعب بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ کے زنا مجھے دے اور اپنی زنا حضور کو پیش کر دی.
حضرت کعب بن مالک نے جب وہ زرہ پہنی تو ایک طرف چل پڑے، جب ایک طرف دوڑے تو سارے کعبہ سمجھے ادھر حضور شاید جا رہے ہیں، سارے ان کے پیچھے لگ پڑے۔ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھیں، لیکن یہ یاد رکھنا جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، قریشی میں بھی گئے، مستلق میں بھی گئے، لیکن حضرت کعب بن مالک تبوک میں نہ جا سکے۔ لوگوں نے بتایا کہ حضور کا دین، حضرت کعب بن مالک جب تبوک میں نہیں جا سکے تو حضور حضرت کعب بن مالک سے ناراض ہو گئے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک سے بڑا عرصہ ناراض رہے۔ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ اور حضرت کعب بن مالک، یہ تین صحابہ ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، اور حضرت ابو ذر غفاری یہ بھی پیچھے رہ گئے، لیکن ان کے پیچھے رہنے کی وجہ اور ہے، حضرت کعب بن مالک کے پیچھے رہنے کی وجہ اور ہے۔ حضرت کعب بن مالک جب حضور تبوک سے واپس آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت کعب بن مالک حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں، میں بڑا بادونی ہوں، لیکن آپ کے سامنے کوئی بات نہیں۔ حضور سستی ہو گئی، میرے آقا مولا نے فرمایا کعب اٹھ جاؤ، میرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ یہ اگر نبی روایت میں علماء سے کہوں گا آپ کو سنائیں گے، لیکن ادھر حضرت ابو ذر غفاری یہ پیچھے رہ گئے۔ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے غزوہ تبوک کے لیے تو آپ کا اونٹ لنگڑا ہو گیا، آپ اس کا علاج کراتے رہے مختلف دیہاتوں میں، لیکن وہ جہاں پر نہ ہو سکا۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، اپنا سامان ایسے کوٹلی میں باندھا اور اپنے پیچھے رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے۔ حضور صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دور سے ایک بڑا سایہ آ رہا ہے، دور سے۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ابو ذر غفاری آ رہا ہے۔ اور جب حضرت ابو ذر غفاری پہنچے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر بتاؤ کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ادھر زخمی ہوا، ادھر جناب ادھر رہ گیا، تپتے ہوئے ریگستان میں اکیلا آپ کی طرف آ رہا تھا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو نے دنیا میں بھی اکیلے ہی رہنا ہے، دنیا سے جانا بھی اکیلا ہے، اور جنت میں بھی تو اکیلا ہی رہے گا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت ابو قاسم انصاری یہ بھی پیچھے رہ گئے۔ جب یہ گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں جناب ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہوا ہے اور سارا کچھ، ساری نعمتیں اور ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب انہوں نے گھر آ کر دیکھا تو جب انہوں نے سوچا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کی جانب تپتے ہوئے صحراؤں میں جا رہے ہیں، تو سارا کچھ سامان باندھا اور اپنے پیچھے باندھا اور چل پڑے۔ اقبال کہتا ہے ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں، عقل بہیرہ می برد اور عشق برد کشاں کشاں۔ جب حضرت ابو قاسم انصاری حضور کے پیچھے چلے نا تو اقبال کہتا ہے عقل اور عشق دونوں آ گئے۔ عقل نے کہا چھوڑ وہاں اتنے صحابہ ہیں، 10,000 صحابہ ہیں، تو نہ بھی کیا ایک بندہ تو کیا ہوگا؟ جیسے آج لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے ناموں سے رسالت پر کام نہ بھی کیا، ہم باعث چوک میں نہ بھی آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اقبال کہتا ہے دونوں آ گئے، عقل اور عشق دونوں آ گئے۔ عقل کہنے لگا عقل بہیرہ می برد، عقل کہنے لگے چھوڑ وہاں اتنے بڑے لوگ گئے ہیں تو نہ بھی بکر عمر گئے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بات کہنے لگا کہ عقل نے کہا حضرت ابو قاسم انصاری کو کہ وہاں تو بڑے بڑے رجال اور کبار صحابہ گئے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہیں، تو اکیلا نہ بھی گیا تو کیا ہوگا؟ لیکن کہتا ہے عقل بہیرہ می برد، عقل کھینچ کے پیچھے رہنے دے، چونکہ حالات نہیں ہیں، گرمی بہت ہے اور بڑے جناب لمبا سفر ہے تبوک کا، رہنے دے۔ عشق برد کشاں کشاں، عشق نے پیچھے سے دھکا لگایا چل ادھر چل جدھر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چل جدھر محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا جب بھی زندگی میں کوئی بات آئے گی عقل اور عشق دونوں آ جاتے ہیں۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ امیر المجاہدین لوگوں سے کہتے ہیں بھئی میں تو تمہارے سے بھی معذور ہوں، ویل چیئر پر موجود ہوں، میرے اوپر تو جناب اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے چھٹی دی ہے اور میں تو جناب گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں، میرے لیے تو بہت سارے عذر ہیں، لیکن عشق برد کشاں کشاں۔ عشق نے کہا، عقل نے کہا یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن عشق نے کہا جب ختم نبوت کی بات آئے تو پھر گولیوں کی بچھاڑ میں فیض آباد جانا پڑے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
اور حضور سے محبت، لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں کہ ہم نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. محبت کے لیے کوئی اصول پوچھنے نہیں پڑتے، محبت کے ایک اپنے اصول ہیں. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود آئے نا حضور کی بارگاہ میں، جب عروہ بن مسعود آئے، عروہ بن مسعود حضور کی بارگاہ میں جب تشریف لائے تو انہوں نے حضور کے ساتھ مذاکرات کیے. مذاکرات کے دوران ان کا ہاتھ حضور کی داڑھی کی طرف ایسے گیا، ایسے خوشامد کے طور پر، بیعتی کے طور پر نہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عروہ بن، حضرت نہیں بنے عروہ بن مسعود، بعد میں جا کے مسلمان ہوئے. عروہ بن مسعود کے سکے بھتیجا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ، اور وہ پیچھے کھڑے ہیں. انہوں نے دیکھا نا جب حضور کی داڑھی کی طرف بار بار عروہ بن مسعود ہاتھ کر رہا ہے، سکا چاچا، تو انہوں نے تلوار کا دستہ نکالا اور اپنے چاچے کے ہاتھ پر مارا ایسے. فرمایا آپ کے لیے کان لحیت رسول اللہ واللہ کا سے ڈالے. فرمایا بھاوے تو چاچا حضور کی داڑھی تو ہاتھ پیچھے کر، میں نے یہ گوارا نہیں حضور کی داڑھی والے تو ہاتھ کریں، اگر دوبارہ وجہ تک کٹے ہویا واپس. یا رسول اللہ یا رسول اللہ سورج چاند رہے گا، سورج چاند رہے گا. میرے بابا جی دی کیا آواز، میرے بابا جی کیا آواز، میرے بابا جی کیا آواز. بابا جی کا مشن جاری ہے، بابا جی کا مشن جاری ہے. سب نبیاں سب نبیاں سب نبیاں رسول کی ایک اصلاح، رسول کی ایک اصلاح. اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. لوگ حوالے پوچھنے آتے، لوگ بعد میں کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. بابا جی نے بچے کو حدیث ہی یاد کرا دی، ضرورت ہی نہیں حوالے پوچھنے کا. اب تو جس کو شاید دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے جناب گستاخ رسول نے کہا من سب نبی ہے. ہاں، اور امت کا بیانیہ یہ ہے. اور یہ یاد رکھنا مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان شروع یہی سے ہوتی ہے اور ختم بھی یہی پر ہوتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب 1.5 ارب ہے، 1.5 ارب تقریباً 1.5 ارب. اور جناب اتنے ملک پوری دنیا میں ہمیں نہیں ملتے ہیں جناب، کوئی جناب ادھر سے غالب کوئی ادھر سے غالب، لیکن 313 تھے، ساری دنیا کو آگے لگایا ہوا اور ساری دنیا پہ روب و دبدبہ جمایا ہوا تھا. اور اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. اقبال کہتا ہے ذرا میں تجھے بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس و ربابہ. اقبال کہتا ہے نعمتیں اور خزانے یہ سارے بعد میں، پہلے تلوار اٹھا کر حضرت ابو دجانہ کی طرح میدان میں آنا پڑتا ہے، گھر بیٹھے دن نہیں آتے. اور یہ یاد رکھنا صحابہ بدر میں گئے تو رب نے مدد دی تھی. اگر صحابہ مدینے میں رہتے تو رب کی مدد نہیں آنی تھی. صحابہ مدینے میں گئے، رب نے کہا 1000 فرشتہ، پھر 2000، پھر 4000 نشان والے، پھر آخر میں فرمایا انی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. ہاں، لوگوں نے بابا یہ بڑے بہت ساری چیزیں ہیں جسے ایک جملے میں بابا جی بند کر لے ہیں، ورنہ تو ساری دنیا میں یہی مطلب صفائیاں دیتے ہوئے چلے جانا تھا کہ جی اسلام جناب امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے بھی پھیلا. بابا جی نے کہا حضور کے اخلاق سے بھی پھیلا اور حضور کی تلوار سے بھی پھیلا. ہاں، اسلام ہر اس عمل سے پھیلا جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خلفائے راشدین نے فرمایا، ہر اس عمل سے پھیلا. اور بابا جی نے کہا کہ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو. اس دن حضور نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم تعز الکعبہ. فرمایا آج رحم دلی کا دن ہے، آج رحم کا دن ہے، آج کعبے کی عزت مزید بڑھ جائے گی. لیکن حضور کے غلاموں نے نعرہ کیا لگایا؟ حضرت سعد بن عبادہ نے الیوم یوم المرحمہ، الیوم تعز
मुस्तहल काबा, आपने फरमाया आज जंग का दिन है, आज तो काबे में भी बंदे काट के रख लेंगे। क्योंकि वो सामने कौन खड़े थे? वो सामने वो बिलाल को, जब हजरत बिलाल को मार पड़ती थी काबे में, वो सारे तमाशा देखने वाले खड़े थे। वो जो हजरत सुमैया के जिस्म में सुराख करते थे, आज वो सारे खड़े थे। हजरत जनाब खबाब पे हजरत सुमैया के जिन्होंने टुकड़े किए थे, वो सारे आज सामने खड़े थे। हजरत हमजा के जिन्होंने जिगर और कलेजे चबाए थे, लेकिन इस्लाम पावर में था। इस्लाम ने कहा आज के दिन सबकी माफी है, आज के दिन सबकी माफी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन सबको माफ कर दिया, लेकिन जब कुफर सामने आया तो फिर माफ नहीं किया। फिर तो जनाब ग़ज़वा बदर में जो उमैया था ना, उमैया जो हजरत बिलाल को मारता था, वो बड़ा मोटा ताजा था, चंगी सेहत जमाने में, बहुत मोटा ताजा। और बाबा जी फरमाते थे मोटे बंदे का इस्लाम में कम कोई नहीं। ज्यादा मोटा बंदा जेड़ा ना इस्लाम के काम नहीं आ सकता। उसकी वजह कि वो जिहाद नहीं कर सकता और नफ्स बाज नहीं सकता। इस्लाम के बंदे चाहिए ना हजरत बराब बिन मालिक करके ढाल के बैठ के पूरे किले के अंदर। हजरत बिलाल ने जेड़ा मारदा सी ना उमैया, ये बहुत मोटा ताजा सी। ये जदों बदर दे वाल कुफार दा लश्कर चले ना, मुशरिकीन दा लश्कर, ते उसकी बीवी उसको कहने लगी भाई उमैया तू नहीं जाना। उन्हें क्या मैं क्यों नहीं जाना? उन्हें क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल बदर के मैदान में निशानदेही फरमाई, भाई एक उमैया मरेगा, एक उतबा मरेगा, एक शैबा मरेगा, एक अबू जाल मरेगा, तू ज्यादा नहीं जाना, क्योंकि तेरे मुंह से जो बात निकली वो होके रही। आप उस जबान से मेरी गाल निकली हो कभी उस उल्ट नहीं होया, और जो हुजूर ने फरमाया होके रहना, ज्यादा तू नहीं जाना। उन्हें कहा मैं सरदार हां, जरा काफिला रवाना करके, लश्कर रवाना करके उत्थे तक उस मंजिल तो वापस आ जावांगा। ते जब काफिला रवाना करने लगा ना, ते नाल टुर पिया। लोगों ने कहा यार चंगा सरदार है, सानू लड़ान वास्ते भेजना, साडे नाल चल। जब नाल चले ना, ते जनाब उस मकाम तक गया ना, ते फिर उन्होंने कहा यार थोड़ा जा होर अगे चल। रब फरमांदा सी फरिश्ते ने हुक्म दिता भाई इहनू देख के जरा पता रहता है। इस तरह ये मुनाफिक का हाल जेड़े इस्लाम के खिलाफ करते हैं ना, कहते सन असी आजादी की जंग लड़ांगे। मैं कहा रब तुहानू देख के मैदान में लेके आया, फिर तुहानू जलील करके घर भेजेगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। रब ने भी तकारा करना ना भाई हक वाले दा ते बादल वाले दा, बादल वाले दा। हर कोई घर बैठे कहे जी ओ ये केड़ा मसला, ये मार्च करने केड़े मसले, ये अपना मुतालबा मनवाना ते हक की गल करना केड़ा मसला। मैं भी निकलिया जिहाद करन, मैं क्या नचन वाली ते बादल जिहाद। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। कल मैदान में छोड़ी नहीं, ऐको गए शामी फिर वापस आके घर सो गए, फिर गए फिर वापस आके घर सो गए। मैं कहे मजाक के ओए जिहाद आजादी की जंग हो लड़ सकते हैं जिन्हां दे बड़े ने 1857 में जान दित्तियां सन, जिन्हां दे बड़े ने 1947 में जान दित्तियां सन, जिन्हां ने तारीख खत्म नबूवत 53 जान दित्तियां सन, फिर 74 दित्तियां सन, फिर फैजाबाद में आठमाशा टुटियां सन, फिर वजीराबाद में जाके दस्या सी कि सितम करे जरा, सितम करे जरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ये नचन टप्पण वाले का की काम होया आजादी की जंग लड़ना, और आजादी की जंग तो साढ़े बड़े ने लड़ी। कितने जड़े नाम लगे फिरते बदमाश, जनाब पूरे पाकिस्तान के अंदर है मदद खान टिवाणे, ये दो ताने जड़े बड़े बड़े अपने आप को रईस साहब करते हैं। मैं तो तारीफ दुरुस्त करते जावा, एक जनाब अपने आप को बड़े फतेह खान समझने वाले ये ओन जिन्होंने उस दौर के अंदर मुसलमानों की लिस्टा बना के जंग आजादी के मुजाहिदीन की लिस्टा बना के अंग्रेज को सपोर्ट की दिया। ये उन्होंने औलादन जिन्होंने अंग्रेज के घोड़े पाले, घोड़ी पाल नहीं होंगे, ये सारे उन्होंने औलादन जिन्होंने जनाब अंग्रेज के कुत्ते नवाए और उन्होंने दर की चाकरियां की दिया। साढ़े बड़े तो सन कि हजरत किफायतुल्लाह काफी ने जो अंग्रेज पकड़ के ले गया, आपके जिस्म पे स्त्रियां फेरी उन्होंने, स्त्रियां फेर के फिर नमक के मर्द भरे, फिर कहने लगे बाबा सुना तेरा की हाल है। बाबा जी जब फिर फांसी घाट की तरफ चले ना, नारहाए दलेरा से बन गूंजते, मुर्शिदों से जुर्रत पे लाखों सलाम।
جدو حضور کا مجاہد چلتا پھر اس کی گل ہی اور ہوتی نا، اس کی پھر چال ہی اور ہوتی. حضرت کفایت اللہ کافی جدو مولانا کفایت اللہ کافی جدو چلے نا پھانسی گھاٹ کی طرف کہ آپ پھر پڑھنے لگے کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاد کے اوپر ضرور آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. جنہاں کے بڑے اس ٹائم انگریز کی چاکری کرتے رہے وہ جنگ آزادی کی جنگ لڑ سکتے ہیں. آزادی کی جنگ لڑنی تو پھر آج دسی آزادی کی جنگ کون لڑ سکتا؟ ہاں آزادی کی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جنہوں نے بڑے نے کالا پانی دیا جینا جا کے آباد کی کیا اور انہوں نے جانشینوں نے آ کے پھر پاکستان دیا جیلیں آباد کیتیاں پھر آندے نالے نہیں کیا بھئی ساڑھے ساہ بند ہو رہے ہیں کہ سانو جناب ویل چیئرہ دے دیو پھر بھی آکھا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. اور کمان ہے کہ اسی کی سمجھ دے ہو بن کفر ہتھیاروں کو ڈردا ساڑھے کو ڈیڑھ ہتھیار ہے. میرے خیال میں پوری مجلس سے شاید کوئی ایک ادھے بندے کاٹ کے ساڑھے کو تو چاقو بھی نہیں ہے ساڑھے کو تو چھری بھی نہیں ہے وہ باقی ہتھیار ہونا تو بڑی دور نکالے لیکن جڑا ہتھیار ساڑھے کو نا اصل جات کفر اس کو لئے اوہ محبت رسول اوہ لبیک کا نعرہ میں اس سے موقع دے بھی سنائی میں کہا انہاں دے بڑے نے جناب جنہاں دے نوکران سارے یہ بین الاقوامی گماشتے سارے انہاں سارے نے بلا لیا انہاں کہا تواڈے کوئی لبیک نہیں ڈکے جاندے اے چاند مونڈے نہیں ڈکے جاندے یہ ساری طور پہ جناب انہوں نے قائد کی دنیا کو چلے گئے ساری گناہ تواڈے کو چاند منڈے نہیں ڈکے جاندے کہ جناب لبیک والے انہوں نے کہا جی ساری گناہ ٹھیک ہیں اسی انہوں نے جیلوں وچ بھی بند کر لیندے ہاں کڑیاں بھی لا لیندے ہاں 788 دنیا کی ہر دفعہ لا کے پرچے بھی کر دیندے ہاں انہاں دے گھراں تے چھاپے بھی مار دیندے ہاں انہاں دے ڈیرے بھی بند کر دیندے ہاں انہاں دی مسجداں بھی تالے لا دیندے ہاں انہاں دی مدرسے اور خانقاہاں بھی بند کر دیندے ہاں انہاں نوں دہشت گرد بھی ڈکلیئر کر دیندے ہاں انہاں نوں قلعدم بھی کر دیندے ہاں لیکن جدوں یہ میدان وچ آ کے لبیک کا نعرہ لاندے ساری فورساں بھی سجا دیندے ہاں شہر بھی برساندے ہاں گولیاں بھی برساندے ہاں جناب تیزاب والے پانی اور ہیلی کاپٹر تو بھی گولیاں برساندے ہاں لیکن جدوں لبیک کا نعرہ لگتا پتہ نہیں آسمان تو کیڑی مخلوق اترتی سارے نوں پھیٹی لا کے رکھتے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. امام بوصیری نے اس کو ایک گل لکھی امام بوصیری نے ایک گل لکھی امام بوصیری فرماتے ہیں فنسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى ذاته ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ ليس له حد ويعرف عنه ناطق بفمه. امام بوصیری فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے انوار و تجلیات کے اپنے حبیب کے نام پہ 70,000 اپنے پردے پا کے بھیجے اور اگر وہ پردے پا کے نہ بھیجتا تو پھر کی ہوگا ایک بوسیدہ ہڈی جس میں صدیاں گزر گئی ہونی وہ اس طرح پڑی ہوتی خالی ہڈی کہ حضور کا نام لے جاتا تو بھی زندہ ہو کے کھڑی ہو جاتا یہ حضور کے نام کی برکت ہے. ارے یاد رکھنا کہ جناب باقی سارے تاروں بعد چوڑے سارے تاروں بعد چوڑے حضرت سکینہ افریقہ کے جگہ جا رہے نا ایک وہ شیر آ گیا تو جناب وہ آپ کے حملہ کرنے لگے نا کہ آپ نے نہیں تعارف کرایا کہ جناب میں بڑی تصویر ملتا میں بڑے مسئلے رکھے ہوئے آپ نے فرمایا یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ فرمایا وہ شیر ذرا خیال کر کے میرے حملہ کری میں حضور کا غلام ہوں. ہاں یہی تعارف ہے. حضرت خالد بن ولید کی جو رومیہ نہ جنگ ہوئی انہوں نے کہا خالد نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو نہ صبح دیکھتے ہو نہ شام دیکھتے ہو لشکروں سے لشکر اڑا دیتے ہو جناب قلعہ دے قلعے فتح کر جا رہے ہو علاقے دے فتح کر جا رہے ہو اور جس نبی کا تسا کلمہ پڑھیا اس کی شان تو دسو
وہ کون ہے کہ آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المرسل، آپ نے فرمایا ہوتا بھیجنے والے کی شان بن کے آئے. اس واسطے تفسیر میرے علی شاہ صاحب فرمانے الطیف سرا من طلاته والشذب بدا من غفرته وسکرت ہنا من نظرته نینا دیا فوجاں تے چڑیاں دوبرو کوس مثال جسن جدو نوکے کی آدھے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں. اس صورت رو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا، اے جانان کے جانے جہانا تھا سچ آنکھاتے رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے المرسل والا قدر المرسل. یہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا نا المرسل والا قدر المرسل، یہ اس کا ترجمہ بھی میرے شاہ صاحب نے فرمایا. سچ آنکھاتے رکھتے ہیں شان کو شانہ لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن وہ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ باتیں سنگریاں انہا سکھدیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری سکھے جاندیاں تے انہا بردیاں مفت لکاندیاں تے شانہ وقتی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ مات مالکا ما سنکا مات مالکا. ہاں سارے حضور دی شان بیان کی تھی سارے، لیکن آخر تے کہنا پیا لیکن رضا نے تو ختم سخن اس پر کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا قبول تھے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح کو لے کے عالم برزخ تک حضور نال جو قرب جناب سیدنا صدیق اکبر ان بھی حاصل ہے کسی نو حاصل ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح کو لے کے عالم برزخ تک نال، لیکن میرے آقا مولا نے کی فرمایا یا ابا ذر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی. فرمایا ابو ذر عالم برزخ کو لے کے عالم ارواح کو لے کے عالم برزخ تک تو میرے نال ہے، کل حشر میں بھی تو میرے نال ہونا. کدھر دل سے نہ خیال رکھی کہ میں حقیقت محمدیہ کو پہچان لیا، حقیقت محمدیہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں. یہ حضور کی شان ہے. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، حضرت شان چاند رہے گا، سورج چاند رہے گا. جب سورج چاند ہے نا قرآن اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، اس کے مطابق تک قیامت آ گئی، سارا کچھ ٹوٹ گیا، سورج چاند ہی ختم ہو گیا. لیکن بابا جی اس کو کی گواہی دے کے گئے کی پتا ہم سوئے حشر چلیں گے شاید. یہ سارا کچھ ختم ہو گیا، پہاڑ کوئی بڑھ گئے، تارے توڑ دیتے گئے، سورج بے نور ہو گیا، پھر بھی کی کیا ہم سوئے حشر چلیں گے. قافلہ ہوگا رواں، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار. ایک جو سورج چاند ختم ہی ہو جانے ایک بڑا دن سی قیامت والے دن ہاں جی کہ جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا اور ہم سوئے حشر چلیں گے. ایک چھوٹی جی تمنا اور ہو گئی بھائی قیامت کا دن ہو گئے کہ سارے موجود ہوں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اور کتھے جناب خادم حسین یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اتنے کا بڑا منظر ہونا نا. حضرت نے فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اس کا ترجمہ بھی بابا جی نے کیا کمال. آپ نے فرمایا قیامت والا دن ہونا سارے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نے حضور کو پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن میں تو ہم کتنے تلاش کراں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پہ موجود ہوسا اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوسا. میں کہا یا رسول اللہ تم بھی نہ ملو تو پھر میں تو ہم کتنے تلاش کراں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میزان کے ہوسا اپنی گناہگار امت دے نامہ اعمال کو مارے ہوسا. میں کہا یا رسول اللہ کتنے بھی نہ ملو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں خود صراط تے ہوں گا اپنی امت کو گزار کر رب سلم بھی صدا نال. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنے بھی نہ ملو. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ساڑھے واسطے
جناب کمال راحت ہے اور یہی سہارا جیوندا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ قیامت والے دن جتھے بھی میرے امتی نو میری لوڑ آئے گی میں اتنے موجود ہوں جتھے بھی لوڑ آئے گی میرے امتی نو میں اتنے موجود ہوں گا ٹھیک ہے جی ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اس کو مکبر اعلی حضرت عشق محبت اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں جا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور نوکھا تیرا قیامت والے دن جدو قیامت ہونی نا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڈے ورگے گناہگاراں نے گھیر لینا بائیں بائیں کٹھا لگا یا رسول اللہ میں پھنس گیا میرے نام اعمال میرا پل صراط میری زبان نہ پیاس بات حضور اپنی امت کی جناب شفاعت فرما رہے ہیں تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی سیاہ وقت امت کی کر دے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں حضور نے سجدہ کرنا تے کم بڑھنا اس دن بھی قیامت والے دن بھی جدو سارے نے گناہگاراں نے حضور گھیر لینا تے پھر کی ہونا جڑے پاکان امتن اولیاء امتن داتا علی حضور داتا علی اجمیری خواجہ اجمیری جناب مجدد الفسانی سارے اعلیٰ حضرت میرے جتنے جتنے پاک لوگن کہ سارے پیچھے ہٹ کے پڑے ہونے کیونکہ گناہگاراں نے حضور گھیرے ہونا کہ آپس سے مشورہ کریں گے بھائی حضور کو پہنچنے کا سبب کیا ہے حضور کو کیویں پہنچا جائے تو پھر مشورہ کر کے اس نتیجے پہ پہنچن کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ یہ مشورہ کریں گے بھائی حضور کو پہنچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ گناہ کور ہونا چاہیے پھر یہ گناہگار کو جان کے بھئی ایک گناہ ادارہ دے دو سارا کیونکہ انہوں کو تو گناہ ہے نہیں انہوں تا جناب پاک لوگن پھر اے اپنا گناہ لے کے جو ایک گناہ جڑا انہیں ادارہ لیا وہ لے کے جو حضور کی بارگاہ پہنچن گے تو حضور فرمائیں گے دادا نے میری تسی کدھر کہ کہیں گے یا رسول اللہ تواڈے کو پہنچن دا سبب ہی ہے اس واسطے بابا جی فرماتے سن گناہگار واسطے معافی ہے غدار واسطے نہیں معافی کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر میری شفاعت ہے ہی بڑے گناہ والے واسطے اور اے وے کہ قیامت تک کوئی حضور کی شفاعت کو بڑا گناہ لے کے آئے گا تو نہیں بخشا جائے گا ہاں وفادار ہونا شرط ہے ورنہ تو جناب قبر والا کوئی پاس نہیں ہونا ہاں جب وفاداری نہ ہوئی تو قبر والے کیونکہ آخری سوال رب نے رکھے ہی اپنے حبیب کے بارے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل کہ جناب کہ میں دنیا کے اندر رہتی ساری کرنا ٹھیک ہے اے میں بس لگے رہنے نے ناموس رسالت ختم نبوت دنیا بڑی اگے جا چکی میں دنیا دے کے اندر رہنا سی جب ساڑھے ورگے عاشق کو پوچھیں گے کہ اسی رہاں گے انہوں نے بارے پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا تیرے تو بس عیبِ تلاہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اور بابا جی نے فرمایا کوئی 100 سال بھی میری قبر تے کوئی آئے گا لبیک کا نعرہ لائے گا جس دیوان کی ناسی نعرہ لانے ہیں ایک بن دیکھے نا جب حضور سامنے آ گیا تو پھر لبیک کا نعرہ ہی لگ رہا باقی سارے پیچھے رہ جانے سوال یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بھائی حضرت تھوڑے ہاتھ نہیں نکل رہا ہے بابا جی فرماتے ہیں ہاتھ میں جو نور نہیں آیا جڑا جناب اس نعرے نال نکلدا تسی ہجے ہاتھ میں پا کے بیٹھے سوچ سوچ کے کر دیو اور جلے میں تانوں پہلے دسیا اوتھے محبت سوچ سوچ کے قبول نہیں ہوندی اوتھے محبت قبول ہی انے واہ ہوندی جدوں صحابہ
ہم کیا نا بھائی قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. انہوں نے کہا ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح میرے آقا دے جناب میرے حبیب دے غلام لے کے آئے. انہوں نے کہا اسی ایمان لے آئیے انہاں بے وقوفوں کی طرح. وہ بے وقوف کیوں کہنے سن, وہ پاگل کیوں کہنے سن بتا. اور وہ بن مسعود جب آئے نا سورہ حدیبیہ کے موقع پہ واپس گئے, واپس جا کے کہنے لگے یا قوم, اور نے کیا ہے قوم, میں بڑے بڑے دربار کیا, میں کیا سر کسرا دے دربار کیا, میں نجاشی دے دربار کیا, میں بڑے بڑے دربار کیا. جو منظر میں محمد عربی دے دربار دا دیکھا کتنے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کی دیکھا, انہوں نے کہا حضور اتنو حکم دے دیں بلال میری اونٹی نو گھاس پاؤ 1400 دوڑ پہ دیں. انہوں نے کہا جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما دیں تے صحابہ قریب ہوندا کہ ایک دوسرے نال تلوار نہ لڑ پون کہ پانی مینوں چاہیدا, یہ مینوں پانی چاہیدا. اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نواب دہن جناب کٹ دیں باہر تے پھر کی ہوندا, زمین تے نہیں گردا, صحابہ اپنے ہاتھوں تے لے لیں, ہاتھوں تے لے کے کپڑے نال پون نہیں لیندے, اینج ہاتھوں نال مل کے اپنے چہرے ہوتے ملتے ہیں. انہوں نے کہا تسی انہاں نال نہیں لڑ سکتے. ہاں اس واسطے تو کہندے سن کہ اسی انہاں دی طرح ایمان لے آئیے, انہاں دی طرح ایمان لے آئیے کہ جناب جڑے اکھ پٹ کے بھی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور کی طرف نہیں دیکھتے. اس واسطے کہ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر اور نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ہی جا. اے ہے ویسے شعر جنید و بایزیدی کا, لیکن بابا جی فرماتے سن اے حضور دی بارگاہ اتنی نازک ہے کہ تھے ابو بکر و عمر بھی سانس روک کے بیٹھتے. ہاں اور اتنے قبول ہی ہے عشق وہ بھی انے با عشق. اور لاؤ لبیک لگا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. بس 8.5 کا ملک بابا جی کہنا 8.5 کا ملک ہے. اتنا ہی مقصد ہے, فقط اتنا سبب ہے ایک آدم وقت معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانا ہے. آج وفا کرو, آج حضور نال وفا کرو, آج حضور نال محبت کرو. بس اس سے شہر نے کام آنا جنابنا وفا کرتا ہے. پھر کی ہوتا تیرے لہجے نے بتایا اب کے مصطفیٰ کیا. بابا جی کی ساری زندگی اڑک کے دسیا, درد کے دسیا, پر حضور ڈھاکے میں تیرے لہجے نے بتایا اب کے مصطفیٰ کیا ہے, تقاضا ہے وفا کیا ہے, وفاؤں کا صلہ کیا ہے. مالکہ نے کر دسیا کہ دنیا کے لوگ جنازے میں بندے کرتے جائیں گے, ہمیں تو حضور نے داخل کی جناب او منظر باقی ہے. اللہ تعالیٰ تو حضور نے بینو حضور کی کیا میں محبت